میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ آج جیسا کہ پچھلے ہفتے کی ایک معذرت میں نے کہا تھا کہ لاہور کی کہانی سناؤں گا، یہ ایک چھوٹا سا لاہور کی تاریخ ویسے تو 2-2.5 ہزار سال پرانی ہے، وہ اور بات ہے کہ میرے کچھ پڑھے لکھے دوست کہتے ہیں کہ لاہور 5,000 سال پرانا شہر ہے، ایسا نہیں ہے، ایسے 2,000 سال پرانا شہر ہے۔ تو جو میں کہانی سنا رہا ہوں وہ 13ویں صدی کی ہے، اور وہ ایک دلچسپ ایپیسوڈ ہے اس لمبی تاریخ کے اندر، 1 سال کا۔ وہ واقعہ مجھے بڑا پسند ہے اور وہ محفوظ ہمارے لیے کیا ہے منہاج الدین سراج نے۔ منہاج الدین ایک پڑھا لکھا آدمی تھا، بخارے کے مدرسے سے جسے ہم کہتے ہیں کیا فارغ التحصیل ہو کے آیا تھا، اور ترکوں کا بڑا وفادار ملازم تھا، جیسے کہ اس کا باپ سراج الدین بھی ترکوں کا وفادار تھا۔ اور یہ جو محمود غزنوی یا یہ معز الدین غوری جو عام طور پہ شہاب الدین کے نام سے مشہور ہے، وہ ہم انہیں پٹھان سمجھتے ہیں، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ ترکمانستان سے آئے ہوئے تھے، ترک لوگ تھے۔ تو یہ سراج صاحب جو تھے، سراج الدین صاحب، وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ۔ ان کے بیٹے منہاج الدین نے ایک بڑی دلچسپ کتاب لکھی، طبقات ناصری۔ اردو میں ابھی وہ ترجمہ ہو چکی ہے، ویسے تو وہ ترکی میں لکھی گئی، اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، لیکن وہ جو کمال ہے نا، وہ میجر ہنری ریورٹی نے اسے 1870 میں کے لگ بھگ اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور ایکسٹینسو فٹ نوٹس اور کراس ریفرنسز کے ساتھ تو 2 جلدیں بنی۔ ویسے وہ اتنی موٹی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ ریورٹی نے جو کام کیا نا، وہ میجر تھا۔ ساڑھے اتھے دے میجر ویکھ لو، پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ ترکی فارسی تو آپ دور کی بات ہے، اس نے ترکی سے اس کو کیا انگریزی میں۔ ہمارے میجروں کو اردو نہیں پڑھنی آتی صحیح کر کے۔ تو خیر اس نے وہ ترجمہ کی، تو یہ داستان منہاج الدین کی کتاب میں یہ محفوظ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 1206 کے اندر وہ جو تھا اپنا کیا سلطان معز الدین یا شہاب الدین غوری، اس کو کھوکھروں نے وہاں جہلم کے کنارے دھمیک کے مقام کے اوپر رات کو کشتہ زن کر دیا۔ تو اس کا جو بھائی تھا، اس نے قصر لاہور یعنی لاہور کی فورٹریس، قلعہ لاہور کا جو بادشاہ بنایا، وہ ایک نوجوان کو بنایا جس کا نام قطب الدین ایبک تھا۔ اور یہ قطب الدین بھی ترکمانستان کا ہی تھا، یہ وہاں سے لایا گیا تھا، بچپن میں لے لیا ہوگا، غلام تھا بادشاہوں کا، تو پھر وہ کرتے کرتے، اور قابل آدمی تھا، تو وہ رتبے میں چڑھتا گیا اور جناب جرنیلی پہ پہنچ گیا، اور پھر اس کو انہوں نے لاہور کا جو ہے قصر لاہور کا بادشاہ بنا دیا۔ تو 1206 کے اندر وہ بنا، لیکن بیچارے نو 5 سال لبے۔ پولو کھیلنے کا شوقین تھا، تو لاہور میں پولو کھیل رہا تھا کہ گھوڑا اس کا، وہ جسے کہتے ہیں نا ٹھیڈا لگا پنجابی میں، ٹھوکر لگی گھوڑے کو، وہ گرا اور پلٹ گیا گھوڑا، قطب الدین نیچے، گھوڑا اوپر، اور وہ جو پومل ہوتی ہے، جو کاٹھی کی ابھرا ہوا اگلا حصہ ہوتا ہے سخت، وہ اس کے سٹرنم پہ آ کے پڑا۔ قطب الدین کے یہ جو ہڈی ہوتی ہے سٹرنم، اس کے اوپر پڑا، وہ سٹرنم بس جسے کہتے ہیں نا بیٹھ گئی۔ بیچارہ قطب الدین ایک بھی اس کے ہاتھ چانس نہیں تھا کہ وہ بچے، تو وہ مر گیا۔ اور لاہور میں چلتے چلتے وہ ذکر بھی ہم کرتے چلیں کہ لاہور میں ہی دفن ہوا۔ اور انارکلی میں وہ سڑک ہے، انارکلی سے نکلتی ہے 90 درجے کے زاویے کے اوپر، 90 ڈگریز کے اینگل کے اوپر، اس کو ایبک روڈ ابھی بھی کہتے ہیں۔ بچپن میں ہم نے وہ مزار بھی دیکھا ہوا ہے، اور وہ صرف اینٹوں کا مزار تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ یہ کوئی بات ہوگی 60 61 62 کی، ارلی 60s کی۔ ہمارے چچا ہم 4 بہن بھائیوں کو لے کے گئے، تو انہوں نے ہمیں دکھایا کہ یہ قطب الدین ایبک کا مزار ہے۔ اور تاریخ میں تو ہم نے اتنا بہت تو پڑھ لیا تھا نا جی کہ ایبک ایک ہوتا تھا لاہور کا بادشاہ، اور اس کا بنایا ہوا ایک مینار بھی ہے وہاں پہ دلی میں، ایبک وہ کیا قطب مینار۔
تو وہ اپنا یہ مقبرہ جو تھا اینٹوں کا تھا، غریبڑا، بالکل ہی نمانا، بھولا ہوا، کسی کو یاد نہیں تھا، بس بیچارہ ایک عمارت کھڑی تھی وہ. لیکن ابھی چند سال پہلے میں گیا تو وہ اس کو جسے کہتے ہیں نا اسپروس اپ کر دیا گیا تھا، بڑی ٹائلیں شائلیں، اور وہ اس کے جو دروازوں کے اوپر کے جو پینلز تھے اس میں قرآنی آیتیں لکھ دی گئی تھیں، اور بڑا ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا. جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کچھ تصویریں اتاری تھیں، لیکن میں نے بڑی کوشش کی کہ اپنی ڈھونڈ لوں تو وہ مجھے نہیں ملی. میری کوئی فائلنگ اتنی اچھی نہیں ہے، حالانکہ اب تو سب ڈیجیٹل ہے. لیکن پھر خوش قسمتی فلکر کے اوپر مجھ سے بھی بڑے بڑے زیادہ قابل فوٹوگرافر ہیں جنہوں نے اپنا کام چھوڑا ہوا ہے. تو یہ جو اب آپ تصویریں چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ 2 ہی تصویریں میں نے وہاں سے لی ہیں. اب تو باغیچہ سا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بن گیا اس کے باہر. تو ویسے یہاں یہ مجھے یاد ہے کہ 80s میں ایک بار میں دوبارہ گیا تھا، یعنی 60 کے بعد 1980 میں کہیں میں گیا تھا، تو چرسی افیمی بیٹھے ہوتے تھے یہاں پہ، لیکن اب صاف ستھرا ہو گیا. تو اب اس کی یہ حالت ہے. فلکر کے فوٹوگرافر کا نام نہیں مجھے پتا کہ میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. بہرحال وہ اگر پہچانے تو ان کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے یہ تصویریں یہاں پہ چھوڑی ہوئی ہیں. تو ایبک مر گیا جی، قطب الدین ایبک مر گیا. قطب الدین ایبک کی اولاد جو تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، 3 بیٹیاں تھیں. اور جو بیٹا آرام شاہ تھا یا آرام بخش اس کا نام تھا، وہ لے پالک تھا، لے کے پال لیا تھا کسی بھائی بہن کا، پتہ نہیں کس کا لے کے پالا ہوگا. تو وہ اس کو پھر بادشاہی ملی، اس کے سر پہ تاج پہنایا گیا، اور اس نے اپنا نام آرام بخش سے آرام شاہ کر لیا. لیکن تھا وہ بس ہماتڑ ہی تھا، آپ سمجھ لیں. تو جو اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ان میں سے 2 کی شادی، ایک کی سلطان التمش سے ہوئی تھی، دلی کا جو سلطان تھا، اور دوسرے کی ناصر الدین قباچہ سے تھی، جو کہ ملتان اور سندھ کی طرف جس کی راجدھانی تھی. تو تیسری کا پتہ نہیں کس سے شادی ہوئی تھی، لیکن یہ 2 تو اس کے داماد تھے قطب الدین ایبک کے. اور تیسرا تھا تاج الدین یلدوز. یہ وہ یلدوز ہے کہ جس نے جب 6 سال پہلے جب معز الدین غوری کو کھوکھروں نے وہاں پہ قتل کیا، تو وہ اس کی لاش لے کے چلے، اور براستہ پاڑا چنار لے کے وہاں سے پیوار کوتل سے اوپر انہوں نے اتر کے غزنی پہنچنا تھا. تو وہ غزنی سے نکل کے آیا، اور یہاں پاڑا چنار کا جو شلوزان کا علاقہ ہے وہاں پہ اس نے اپنے مالک کی، اس کا غلام تھا تاج الدین یلدوز جو تھا، معز الدین غوری کا غلام تھا، اور اس کے بہاف پہ وہاں گورنر بھی تھا غزنی میں. تو وہ اپنے بادشاہ کی، اپنے مالک کی لاش لے کے روتا پیٹتا وہاں سے غزنی تک گیا تھا اس کے ساتھ. اچھا، تو ایک طرف تاج الدین یلدوز، دوسری طرف سلطان التمش، اور تیسری طرف قباچہ. یہ انہوں نے لاہور بڑی جگہ پہ تھا جی، ایک پتن کے اوپر، راوی کے پتن کے اوپر، اور ہر طرف کو دلی کو رستہ ڈائریکٹ ادھر سے جاتا تھا. اس زمانے کا تو دلی بھی خوب تھا. تو وہ اب جناب یہ ان تینوں نے یہاں پہ آ کے، وہ کبھی ایک کھینچا تانی کرتا تھا، کبھی دوسرا کھینچا تانی کرتا تھا، اور بڑے لوگ مرے غریب. تو یہ سلسلہ بڑا سال چلتا رہا کہ وہ کھینچا تانی میں دنگا مشتی، لاہور کے برے حال، فصیل کا برا حال، کیونکہ جو آتا تھا وہ منجنیکیں لے کے آ کے پتھر مارنا ہے، لاہور میں لوٹ مار، بندے خرچ ہو رہے ہیں. اور یہ کچھ 30 سال یہ کام چلتا رہا کہ پھر جو تھی وہ سلطان التمش کی جو بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، بڑی قابل عورت تھی، اور وہ اس نے کچھ تھوڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کا جو بھائی تھا بیرام شاہ، وہ اتنا نالائق تھا کہ وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ اس نے جنگ کی، صرف وہ تاج کے اور تخت کے اس میں لالچ میں، اور ان دونوں کو قتل کر دیا. تو یہ 1240 تک ہم پہنچ گئے. اچھا جی، وہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا تھا اس کے اندر، اور جو ایک طوفان آنے کے لیے تیار کھڑا تھا. ہمیشہ آندھی ہمارے یہاں مغرب سے آتی ہے لاہور میں، نارتھ ویسٹ سے. تو وہ بھی ایک آندھی آ رہی تھی، اور وہ تھے منگول، وہ چنگیز خان کی اولادیں.
چنگیز خان کو مرے ہوئے ابھی چند ہی سال ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی ہن ساڈی واری ہے، تو وہ آ رہے تھے ادھر. اور کرسمس اس زمانے میں تو مسیحی لاہور میں نہیں تھے، لیکن کرسمس سے 3 دن پہلے 1240 کے اندر، یعنی 22 دسمبر 1240 کو ایک دن جب لاہوری اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں، فصیل کے اوپر اگر کسی نے چڑھ کے دیکھا ہوگا کہ وہ جو منگول کئی دن سے دریا کے پار بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنی منجنیکوں سے سمیت دریا پار کر کے بالکل ہی قلعے کے نیچے لاہور کی جو فصیل ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ جو گورنر تھا اختیار الدین کاراکش، وہ اس نے لوگوں کو کہا کہ بھین نال ہو جاؤ میرے، میں انہوں کڈیے اتوں. تو کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کیونکہ بقول منہاج الدین سراج کے طبقات ناصری کے اندر کہ جو لوگ تھے نا، ایک تو وہ ہم آہنگ نہیں تھے، کسی کا ذہن دوسرے سے نہیں ملتا تھا، کوئی ڈسکارڈ تھا لاہور شہر کے اندر. اور جو بڑی بات تھی، وہ اختیار الدین کاراکش سے تنگ تھے، وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے جو لاہور کے رہنے والے لوگ تھے. تو اب مشکل کام پڑ گیا کہ جناب کرنا کیا ہے. تو منگولوں نے اپنی وہاں سے وہ منجنیکوں سے اپنے پتھر گرانے شروع کیے، تو جو رہی صحیح دیوار تھی اس کا بھی ستیہ ناش کر دیا. اور فوج ایسی نہیں تھی کاراکش کے پاس، اختیار الدین کے پاس، کہ وہ منگولوں کا مقابلہ کرے، جسے انگریزی میں ریگ ٹیگ آرمی آپ کہتے ہیں نا، تو وہ ایک ریگ ٹیگ آرمی تھی. اور پھر ایسا بھی نہیں تھا کہ لاہور شہر کے اندر لوگوں نے اناج، کھانے پینے کا سامان ذخیرہ کیا ہوا ہے کہ اگر منگول آ کے بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہیں، سانو کی ہم اندر ٹھیک ہیں، راضی خوش ہیں. ایک تو ڈیفنسز کوئی نہیں تھی، دوسرا کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. تو منہاج الدین لکھتا ہے کہ جناب جب یہ اختیار الدین کاراکش نے دیکھا کہ حالات بہت برے ہیں، تو ایک رات اس نے ایک شب خون مارا، ایک نائٹ اٹیک ماری، اپنے فوجی لے کے اور اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے نکلا. اور وہ جا کے گھوڑا سرپٹ دوڑاتے ہوئے اپنی فوج سمیت، منگول سوئے پڑے تھے، وہ اس نے جا کے وہاں پہ وہ تلوار بازی کی، مرے ہوئے سوئے ہوئے منگولوں کو مار دیا اور بے شمار منگول مار دیے. اور جناب پھر وہاں سے وہ گھوڑا اس نے پلٹایا اور دلی کی طرف نکل گیا. تو وہ چونکہ منہاج الدین صاحب، جیسا میں نے پہلے کہا نا کہ وہ تو ملازم تھے ترکوں کے، مجھے لگتا ہے کہ یہ نائٹ اٹیک وغیرہ اس نے کچھ نہیں کیا تھا، یہ اس نے گلاس اوور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ اختیار الدین کاراکش پھوٹ لگا گیا، وہ دلی بھاگ گیا کہ اے التمش سے میں جا کے کہوں کہ بھائی کوئی تھوڑی سی مدد کریں. گو کہ اگر اس نے تاریخ پڑھی ہوتی نا تھوڑی سی، ابھی 20 سال پہلے کی، صرف جب چنگیز خان زندہ تھا، تو اسے پتہ ہونا تھا کہ التمش نے جلال الدین خوارزم کو بھی انکار کیا تھا کہ چل یار جا بھائی، میں ان منگولوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. تو یہ کاراکش صاحب جو ادھر گئے تو یہ بھی ایسے ہی. اچھا جناب، اب یہ کہ اب تو بالکل مطلب فوج وہ جو ریگ ٹیگ آرمی تھی وہ بھی چلی گئی. منگولوں نے بھی خبر حاصل کر لی کہ اب اندر کوئی نہیں ہے دفاع کرنے والا. تو جب منگول جسے کہتے ہیں نا جی وہ امڑنا شروع ہوئے شہر کے اندر، تو کوئی معجزہ ہوا. وہ لاہوری جو پیسیولی بیٹھے ہوئے تھے کہ جی ٹھیک ہے آئیں گے تو دیکھا جائے گا، جی جو کرنا ہے جو کر لو یار، ساڈی ویسے ہی ستیہ ناش ہوا تھا. وہ پہلے وہ جو آپ کے غزنوی، محمود غزنوی کے لٹیرے تھے، وہ ادھر آ کے لوٹ مار اور سب برے کام کرتے تھے. تو اب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. لیکن جب منگول اندر آئے تو ایک ٹرن آف دا ہارٹ ہوا، اور بقول منہاج الدین سراج کے لاہور کی گلیوں کے اندر وہ گھمسان کا رن پڑا، وہ لڑائی کا شور بلند ہوا کہ بس کچھ کانوں کو خبر نہیں آتی تھی. اور پھر منہاج الدین لکھتا ہے کہ جناب 40,000 منگول اور اس سے دگنے گھوڑے مار دیے گئے. اور یاد رہے کہ منگول فوج کے اندر انفنٹری نہیں ہوتی تھی، وہ سارے کیولری مین ہوتے تھے، سب گھوڑوں سوار ہوتے تھے. تو
اور ہر گھوڑ سوار کے پاس 2 گھوڑے ہوا کرتے تھے کہ ایک پہ وہ سواری کر رہے ہیں اور وہ تو دن رات وہ سفر ہی کرتے رہتے تھے. وہ تو ہر کام کاٹھی پہ ہی بیٹھ کے کرتے تھے گھوڑے کی, روٹی بھی وہیں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, چلتے جا رہے ہیں. تو وہ پھر جب ایک گھوڑا ذرا تھکتا تھا دوسرے پہ ہو جاتے تھے. تو ہر ایک کے پاس 2 گھوڑے تھے. تو بقول منہاج الدین کے کہ وہ لاہوریوں نے وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ 40,000 منگول مار دیے. اور جناب پھر یہ کہ جب منگول شہر سے بھاگے بھی ہیں تو جو بھی منگول نکلا ہے ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کے جسم پہ گھاؤ نہ ہو, خواہ وہ تلوار کا تھا یا خنجر کا تھا یا تیر کا تھا. ہر کوئی جو تھا نا وہ یہاں سے لاہوری گھاؤ لے کے ہی نکلا. تو وہ جناب لاہور بچ گیا. لیکن پھر لاہور جو بچا تو وہ ایک غریب بڑا بالکل تھکا ہوا شہر تھا جس میں غربت تھی, اور بس لوگ میرا خیال ہے اپنی اپنی لاشیں اٹھا اٹھا کے دفناتے ہوں گے. منہاج الدین نے وہ پوری ڈیٹیل تو نہیں لکھی. اور میں بتا دوں کہ منہاج الدین کا یہ لکھنے کا زمانہ ان واقعات سے تھوڑا ہی بعد کا ہے, یعنی 13ویں صدی کے ہم واقعات کی بات کر رہے ہیں اور 13ویں صدی میں ہی یہ کتاب لکھی گئی. جو ایک بات مجھے بہت اس میں دلچسپ لگتی ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے ادھر سب کانٹیننٹ میں انڈیا میں پہنچنے سے پہلے منگولوں نے اپنا دنیا تباہ کر دی تھی. سینٹرل ایشیا میں مسلمانوں کی جو ریاستیں تھیں, سمرقند, بخارا جیسے بڑے عالی شان شہر جو تھے وہ تباہ کیے تھے. افغانستان میں کتنا ستیہ ناش کیا انہوں نے. تو جو منہاج الدین سراج ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بخارے کے ایک مدرسے سے پڑھا ہوا تھا. تو منہاج الدین نے لکھا ہے کہ جب وہ 7 سال کا تھا اور اس مدرسے میں تھا تو اس نے کہا, اس کا جو امام تھا مدرسے کا وہ بتایا کرتا تھا کہ پہلے زمانے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ترچھی آنکھوں والے ہیں نا, ان کا کائنات کے اوپر یعنی دنیا کے اوپر قبضہ ہوگا, اور وہ قبضہ اس دن ٹوٹے گا جس دن یہ لاہور پہنچیں گے. اور بقول منہاج الدین کے کہ وہ مولوی جو ہے نا وہ بڑی ہاتھ اٹھا اٹھا کے, جھولی اٹھا اٹھا کے دعا مانگتا تھا کہ یا اللہ انہیں جلدی سے لاہور بھیج دے کسی طرح ان ترچھی آنکھوں والوں کو, یعنی منگولوں کو. تو وہ یہاں آ گئے. اب یہ نہیں منہاج الدین نے بتایا کہ وہ جو مولوی تھا وہ ادھر آیا تھا کبھی یا نہیں آیا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مولوی نو کسے لاہوری نے ایسا ہاتھ لایا سی کہ مولوی دی چیکاں کڑھاتیاں. اور وہ مولوی اس نفرت میں وہ یہ بات کرتا تھا کہ جی پہلے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور کوئی لاہوری انہوں ہاتھ لا گیا سی مولوی نو. خیر وہ تو یہاں سے چلے گئے, لیکن منگولوں کا زور کوئی نہیں ٹوٹا. وہ جو پرانے زمانے کی بات تھی نا وہ ایویں تھی. منگولوں کا ایک کام البتہ ضرور نقصان ہوا کہ جو اس ٹیم کا لیڈر تھا نا, جو منگول آئے تھے, وہ اوگدائی بہادر تھا, چنگیز خان کا بیٹا. اور وہ اس کا کام ایک ہی تھا کہ وہ دارو بہت پیتا تھا. تو چغتا خان جو بڑا بھائی تھا وہ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی, وہ نہیں سمجھتا تھا. ہر والے دھت, جیسے ہمارا ہمایوں بادشاہ جو تھا وہ ہر وقت افیم کے دھوئیں میں ہی رہا کرتا تھا, تو یہ اوگدائی بہادر بھی جو تھا اسی کے باپ دادا ہی تھے نا ہمایوں کے. تو یہ صاحب بھی ہر وقت دھت رہتے تھے. تو وہ چغتا خان نے کہا یار یہ کہیں ماریا جائے گا غریب. تو اس نے ایک وہاں سے بندے کو کہا کہ بھائی تو جا ذرا نا, تو ساتھ رہا کر سپرنٹینڈنٹ کے طور پہ کہ دے یار وہ دارو شارو, اسے ٹھیک ہے پینے دو شراب لیکن ذرا تھوڑی کم. تو وہ مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے نا کہ ہم ویسے تو مانتے نہیں ہیں کہ ہم شراب پیتے ہیں, لیکن جب ہم پیتے ہیں تو صحیح ٹکا کے, وہ جیسے فوج میں کہا کرتے ہیں ٹکا کے چسکی لگائی. تو وہ ٹکا کے چسکی لگایا کرتا تھا. تو اس نے کہا کہ ذرا اسے کہو کہ کم لگائے. وہ بندہ آ گیا ادھر. تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ چغتا خان بھی کوئی جج آف ہیومن کیریکٹر نہیں تھا, کیونکہ انہیں جڑا بندہ کلیا نا انہیں بھی اتھے آ کے رونق میلہ لا لیا. ہر روز عید اور ہر شب شبرات, دن رات دارو چل رہی ہے. اور اوگدائی بہادر جو تھا وہ ایک دن اس دارو کے نشے میں کیا ہو گیا, مر گیا.
تو لیکن پھر بھی منگولوں کا زور نہیں ٹوٹا. منگولوں کا زور تو ابھی تقریباً 100 سال اور رہنا تھا، تو وہ چلتا رہا. لیکن لاہور کا حال بڑا برا ہو گیا، اور اس کیفیت کے اندر جو لاہور کو لوٹ مار کرنے والے آئے نا، وہ بقول طبقات ناصری کے، کہ وہ باہر کی آبادیوں سے کھوکھر اور آتش پرست لوگ اٹھ کے آ گئے. یہ اپنے ستو قتلہ اور ادھر ادھر یہ سارے کھوکھر جو آج بڑے سیاستدان بنے پھرتے ہیں، ان کے باپ دادا تھے وہ، جو کہ لاہور کو پھر انہوں نے آ کے جب خالی ہو گیا، سارے چلے گئے، غدائی بہادر بھی مر گیا اور کاراکش جو ہے وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ ان کھوکھروں نے، آج کے ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں، ان کے باپ دادوں نے آ کے لاہور کو خوب لوٹا، خوب تاراج کیا. اور اس کے بعد کی جو داستان ہے وہ ذرا ابھی اگر میں سناؤں تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو آج کی کہانی ہم یہاں ختم کرتے ہیں. لیکن آپ کو یہ جو اس سے اگلی کہانی ہے تیمور کے وقت تک میں لے کے آؤں گا، اور وہ تھوڑی سی بھی ہم بات کریں گے کہ پھر لاہور کے ساتھ ہوا کیا تھا.